بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی خاص کرم نوازی کہ آج ہمیں پھر دین کی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اصل میں رمضان شریف آ گیا نزدیک، تو یہ 2026 کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 2 دن رہ گئے پہلی رمضان کو یا 3 دن۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم کریں گے زکوٰۃ کی، اور کل زندگی رہی تو پھر نماز تراویح کی بات بھی کر لیں گے۔ زکوٰۃ کی بات سر ایسے ہم کرتے ہیں کہ تقریباً سال کے بعد بہت سارے لوگوں کی دار و مدار یا نظریں لگی ہوتی ہیں کہ جی پہلی رمضان کو لوگ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ویسے تو گورنمنٹ پاکستان بھی بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، تو وہ بھی جگہ پہ ہی لگتے ہیں۔ کسی بھائی کی دل میں کوئی نہ گزرے کوئی رنجش کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ نہیں، یہ گورنمنٹ بھی زکوٰۃ فنڈ میں زکوٰۃ کے حقداروں کو ہی دیتی ہے۔ چلو پورا نہ صحیح دیتی ہوگی، لیکن کافی حد تک زکوٰۃ کا بھی رقم غریبوں مسکینوں کو ملتی ہے۔ اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپی تو رہی نہیں۔ تو وہ آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو سن لیجئے گا۔ یہ ایک اویس اقبال ہے، ملحد ہے، اس نے دین چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ تقریباً سارے ہی علماء کرام سے ڈیبیٹ کر رہا ہے۔ تو سارے علماء کرام ان سے بات کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے علماء کرام، وہ پھر اس سے بات کرتے ہیں، اس کی سنتے بھی ہیں، اس کو سناتے بھی ہیں۔ اصل میں تبلیغ تو ایسے کی کرنی چاہیے نا۔ ایک سیدھا سادھے مسلمان کو آپ کتنا زور لگاؤ گے؟ تو بالا جی اس نے یہ مسئلہ اٹھایا، اس اویس اقبال نے، کہ جب آپ کی جو اتنی بھی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی، یعنی کہ ان کے پاس اتنا مال جمع ہی انہوں نے نہیں کیا، یا اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں۔ تو یہ کیسے ہے کہ ایک شخصیت وہ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتی کہ اتنا مال نہیں ہے، لیکن وہ 9 بیویاں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب جناب ایک تو اسی کے استاد، تقریباً اس کا استاد ہی لگتا ہے، یہ ہے جاوید احمد گامدی، قابل اعتراض شخصیت ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی نبی پاک کی بیویاں ہی 4 تھیں، اور یہ بیویوں پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کبھی میں آپ سے بات بھی کروں گا۔ اس نے بولا بھائی بیویاں 4 تھیں، ایک کو طلاق ہو گئی تھی، ایک فوت ہو گئی تھی، 2 تھیں، ایک معذور یا یعنی لگا لیں کہ وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی، اور ایک ہی ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ رہی ہیں آخر تک۔ تو یہ جاوید احمد گامدی نے نا اس کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ویسے ان کا یہ نظریہ اس بندے کو جواب جاتا ہے کہ بھائی تم یہ، یعنی اس بندے ملحد کو جواب جاتا ہے۔ دوسرا اس کو جواب یہ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت والی شخصیت ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے نا، اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جب پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابھی بھی ان سے فرما دیجیے کہ قول العف، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے نا، آپ کی بنیادی ضرورت سے زیادہ وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ تنگی ہو رہی ہے، پھر صورت مہان 10واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ یار جان لو کہ جو بھی تمہیں غنیمتیں فائدہ، غنیمت کا مطلب لوگ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غنیمت لفظ ہے عربی کا، لیکن ہم کر دیتے ہیں اس کو ایز اٹ از غنیمت، یعنی اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ بہت سارے لفظ ہیں عربی کے جن کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا نا، آج انہیں کو پڑھ کے لوگ ملحد ہو جا رہے ہیں۔ تو تھا کہ جو بھی تمہیں غنیمتیں ملے نا، اس کا 5واں حصہ آپ دے دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب غنیمت کا ترجمہ علماء کرام نے یہ کیا ہے کہ جو بھی نیٹ پرافٹ ہے، نیٹ پرافٹ، خرچہ نکال کے، قسطیں نکال کے جو بھی نیٹ پرافٹ ہے اس کا 5واں حصہ آپ نکال دیں۔ یہ ہے جی قرآن میں دو طریقے بتائے، یا تو جو بھی تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، یا پھر یہ کرو کہ 5واں حصہ نکال دو نیٹ پرافٹ کا۔ باقی یہ جو ہے نا زکوٰۃ، یہ اجتہاد ہے۔ پھر جناب دیکھا کہ نہیں لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تو پھر بیٹھ کے اجتہاد کیا کہ یار ٹھیک ہے، اگر یہ 2 پوائنٹ بھی نہیں تو لاسٹ جو ایمان کی حد ہے نا، جیسے ہمارے ہیں نا کہ برائی کو برائی
ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. اگر دل میں بھی برا نہیں جانو کہ برائی کا، تو پھر تم اسلام میں نہیں ہو، مومن نہیں ہو، پھر تم بلا شک کلمے پڑھتے رہو. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. کل العف. ٹھیک. دوسرا ہے پانچواں، اور پھر اجتہاد ہے کہ بھائی آپ سال کے بعد یہ 2.5% اونٹ ہے تو اتنا، تو بکریاں ہیں تو اتنا ہے، تو مال ہے تو اتنا، تو سونا ہے تو اتنا. یہ آخری ہے. اگر یہ بھی کسی نے نہیں کیا تو وہ پھر سمجھو کہ ایمان کی اس آخری حد کو بھی کراس کر گیا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس اویس نے لگایا یا کوئی لگاتے ہوں کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں زکوٰۃ دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تھے اللہ کے بعد سب سے بڑی باعزت ہستی. تو وہ پہلی شک پہ عمل کرتے ہیں کہ جو بھی کل العف سب سے بہترین جو اللہ کا حکم ہے نا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. جو بھی انہوں نے تجارت کرتے تھے، کمائی کرتے تھے، ظاہر ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں نے تمہیں اغنا کر دیا ہے. وہ ہے نا صورت والضحیٰ کہ بھئی ہم نے آپ کو اغنا کر دیا. پھر صورت انا آتے کل کوثر میں بھی ہے کہ ہم نے بے شک آپ کو کثرت عطا کی ہے. بڑے رئیس آدمی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ جتنا بھی ضرورت سے زیادہ تھا وہ خرچ کر دیتے تھے. پہلی جو حکم ہے وہ. دوسرا وہ پانچواں. تو بات یہ ہو گئی کہ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے جو نبی تھے نا وہ تو جو بھی ضرورت سے زیادہ تھا کل العف پہ عمل کرتے تھے. پھر باقی صحابہ کرام پانچویں پہ کرتے ہوں گے جو بھی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ آخری یہ درجہ ہے کہ ہم سال کے بعد صحیح ایمانداری کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے، اجتہاد سمجھ کے، تو کیا یہ 2.5% دیتے ہیں کہ نہیں. اب یہ تو کلیئر ہو گیا، یہ دینا ہے ہم نے. لیکن اب بات کیا ہے، دینا کس کو ہے؟ میری عرض یہ ہے، بہت سارے علماء کرام بھی اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ بھائی سال پورا آپ دیتے رہنا، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. لیکن یہ جو خالصتاً آپ نے آخری سٹیج پہ آپ آ گئے ہو، دے رہے ہو، تو یہ پھر حقدار کو جانا چاہیے. میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ تنظیمات ہو گئیں، یہ مدرسے ہو گئے، مسجدیں ہو گئیں، یہ ان کو اب دیتے رہیں. مدرسوں کو بھی دینا چاہیے، وہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے. جو بھی ہے تنظیمات ہیں، اسپتال ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ حقدار ہیں. لیکن آج کی جو یہ زکوٰۃ ہے نا، یہ وہ جو سورۃ توبہ میں ہے کہ وہ فقراء اور مساکین، یعنی یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے کس طرف ہیں، کون ہے، کیا ہے. مسکین پہ زیادہ ہے کہ کسی کا کام رکا ہوا ہے، باعزت ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، آپ سے مانگ نہیں رہا زکوٰۃ. لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ کہتا ہے کہ اس کا خیال کرو، یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا. تو بس یہ قریبی رشتہ دار غریب مسکین کو زکوٰۃ جانی چاہیے. بلا کے نہ دو، گھر جا کے دو. دیکھو دینے کا ذکر میں تو زکوٰۃ دو، بلا کے لانے لگا کے نہیں. جس طرح یہ آج کل راشن تقسیم ہوتا ہے، کیا ہی بہتر ہے کہ گھر پہنچا دیا جائے، کہ خواتین کو بلا کے لانے لگا کے ذلیل کروا کے اس کو جناب والا آپ نے کوئی 20-30 کلو کا سامان دے دیا، وہ اٹھا کے کدھر جائے گی، وہ گاڑی کا خرچہ اس کا کون دے گا. یعنی یہ کوشش کریں آپ کہ وہ زکوٰۃ پہنچے بھی غریبوں، مسکینوں، حقداروں تک جو صورت توبہ میں لکھا ہوا ہے، اور دیں بھی. تقریباً کوئی کوشش کریں، آپ خود نہیں جا سکتے تو بندے کو بھیج کے نا ان کے گھر پہنچائیں. ٹھیک ہوگا جی. خدا حافظ.